اس فتنے کی سرکوبی کر دی گئی ہے. یہ دجالی فتنہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. یہ دوبارہ اب سر نہیں اٹھا سکے گا. عمران خان کی حکومت کے خاتمے پر کون سی دنیا ہے جو رو رہی ہے؟ اختلاف ہم نے بھی کیے ہیں، لیکن ہم اختلاف کے حدود کو جانتے ہیں. خبریں آپ تک پہنچتی ہیں. ہم نے جس حکومت کے خلاف تحریک چلا، جس حکومت کے خلاف کلمہ حق بلند کیا، جب دنیا کو یقین نہیں آ رہا تھا، سمجھ رہے تھے کہ ہماری کوئی ذاتی جنگ ہے. ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان حکمرانوں کے پاس پاکستان کا ایجنڈا نہیں، ان حکمرانوں کے پاس بیرونی ایجنڈا ہے، یہودیوں کا ایجنڈا ہے اور اسرائیل جس نے 1996 سے لے کر 2020 جنوب ایشیا میں اپنا نیٹ ورک اور اپنا اثر و رسوخ مکمل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور اس خطے میں اپنے اس مقصد کے لیے عمران خان کی خدمات حاصل کی تھی. لیکن ان کے اس ایجنڈے اور اس کے اس منصوبے کے مقابلے میں جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء کا کارکن وہ سد سکندری بنا اور اس نے ان کے منصوبے کو پاش کر دیا ہے. شاید آپ کو علم نہ ہو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے پر کون سی دنیا ہے جو رو رہی ہے؟ موم بتی مافیا رو رہا ہے، اسرائیل رو رہا ہے، یورپ میں جو اسرائیل نواز لابی ہے وہ رو رہی ہے، برطانیہ میں کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل کے نام سے باقاعدہ ایک تنظیم جسے عمران خان کا سابق سسرال چلا رہا ہے، امریکہ کے کانگریس میں فرینڈز آف اسرائیل کمیٹی اور ان کے یہودی ہم نوا آج وہی عمران خان کی حمایت میں رو رہے ہیں. میں نے پریس کانفرنس میں بھی ان تمام شخصیات کا نام لیا تھا اور میں نے ثابت کیا تھا کہ یہ پاکستان دشمن بھی ہیں، یہ اسرائیل نواز بھی ہیں، یہ یہودی نواز بھی ہیں، اور یہی عمران خان کے حامی بھی ہیں. میں نے اس شخصیت کی نشاندہی بھی کی تھی جو پاکستان میں علیحدگی پسند تحریکوں کی حمایت کرتا ہے. علیحدگی پسند تحریکوں کی حمایت کا معنی پاکستان کو توڑنا، لیکن وہ عمران خان کی بھی حمایت کر رہا ہے. میں نے اس خاتون کا بھی نام لیا تھا جس کو پاکستان دشمنی کی پاداش میں ایئرپورٹ سے واپس ڈپورٹ کر دیا گیا تھا کہ آپ پاکستان میں نہیں آ سکتی. وہ خاتون بھی عمران خان کی حمایت کر رہی ہے. آج آپ کی میڈیا کے نامور اینکرز باقاعدہ اس پر پروگرام کر رہے ہیں. اتنی لمبی لسٹ تو میرے پاس نہیں جتنی کہ ان کے پاس ہے، اور وہ مسلسل آپ کو بتا رہے ہیں
کہ دنیا میں کون کون لوگ ہیں جو اسرائیل کی بھی حامی ہیں، جو پاکستان کے بھی دشمن ہیں، لیکن عمران خان کے حامی ہیں۔ تو بلا وجہ ہم نے یہ بات نہیں کی تھی۔ تیرے کلمے تیرے کڑے ہمارے پدروا کو کلمے ماں دیکھو ابو جیل نے مسلمانی رہی تو بچا رہے گا مسلمان پدروا کو کلمے خو عبداللہ بن ابی ہم نے مسلمانی رہی تو بچا رہے گا جگہ سے قوم غلط کی بدو خبر بات اور بیادات تحریک صرف دے جمعیت خلق چلا والا ہے مخالفت پہ دور خلق کڑائی سیاسی لحاظ سے ربی کڑائی خود تحریک صرف جمعیت کارکنانو چلا والا ہے پاکستان ٹول سیاسی خلق مرجان سر ملگری ساتھ لی ہو یقیناً مساتھ لی ہو لیکن آج عمران خان کا تختہ الٹ دیا گیا ہے اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ اس کا دوبارہ اقتدار میں آنے کا خواب بھی کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ اس فتنے کی سرکوبی کر دی گئی ہے۔ یہ دجالی فتنہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ یہ دوبارہ اب سر نہیں اٹھا سکے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک لمبے عرصے سے دنیا میں جو پاکستان کی شناخت متعارف کرائی گئی ہے ایک سیکولر پاکستان کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے، ایک لیفٹسٹ پاکستان کا نظریہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نعرے پر بنا ہی نہیں تھا، یہ ملک اسلام کے تصور پر بنا ہی نہیں تھا۔ آج میرے ٹانگ کے بھائیوں، آپ ایک زمانے سے جمعیت کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا رہے ہیں، آپ اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ ان قربانیوں کا حصہ ہیں، اور میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے الیکشن میں اور اس کے بعد بھی پاکستان کی اسلامی شناخت کو دنیا میں متعارف کرایا جائے گا، اور اسلام کے علاوہ پاکستان کی کوئی دوسری شناخت قابل قبول نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، یقیناً ایک پسماندہ علاقہ ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ گوم الزام بن چکا ہے، لیکن ماضی کی حکومتوں نے ابھی تک زمینداروں کو وہ حقوق نہیں دیے، اور گوم الزام سے زمینوں کی سیرابی کا وہ نظام نہیں دے سکے۔ انشاءاللہ اس پورے خطے میں زمینوں کی سیرابی کا ایک جدید نظام دیا جائے گا، جہاں لوگ محسوس کریں گے کہ پاکستان کا یہ پسماندہ علاقہ دنیا کا ایک زبردست زرعی علاقہ بن چکا ہے۔ ٹانگ شہر کے لوگوں کو ہمیشہ پینے کے پانی کی شکایت رہی ہے۔ یہاں ٹیوب ویل بھی بنائے گئے لیکن بعد میں ناکارہ بنا دیے گئے، یہاں ہسپتال بھی بنائے گئے لیکن بعد میں غیر فعال ہو گئے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ ہم گوم الزام سے پینے کا صاف ستھرا اور میٹھا پانی ٹانگ کو مہیا کریں گے براہ راست انشاءاللہ۔ تقریباً 100 ارب کا یہ منصوبہ ہوگا، اور انشاءاللہ صاف پانی کا ایک باقاعدہ نظام بنایا جائے گا۔ ٹانگ زام کی منظوری بھی ہو چکی ہے، اس پر کام آگے بڑھ رہا ہے۔ میں ایک بات ٹانگ کے لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، یقیناً
جب اتنے بڑے منصوبے بنتے ہیں، جب بڑے بڑے ڈیم بنتے ہیں، تو کچھ آبادیاں بھی متاثر ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے گھر بھی متاثر ہوتے ہیں، یقیناً وہ لوگ پریشان ہوں گے، لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹانگ کے چپے چپے کو میں خود جانتا ہوں، چپے چپے پر آباد ٹانگ ضلع کے ہر شہری کو میں خود جانتا ہوں، اور میں کبھی بھی آپ لوگوں کے حقوق کو دبانے نہیں دوں گا۔ انشاءاللہ آپ کا متبادل انتظام ہوگا۔ اگر اس پر کوئی جرگہ بھی مجھے ملنا چاہتا ہے اور میری رہنمائی کرنا چاہتا ہے علاقے کی ساخت کے حوالے سے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ جب کوئی آئے گا انشاءاللہ، یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں، ہمارا اور آپ کا ایک بھائی چارہ ہے۔ ہم نے سارے معاملات آپس میں جرگوں میں طے کیے، اور انشاءاللہ یہ تعلق قائم اور دائم رہے گا۔ آج سی پیک کے ساتھ یارک انٹرچینج سے ٹانگ کو ملایا جا رہا ہے، ٹانگ سے پیزو کے لیے نئی سڑک بنائی جا رہی ہے، جو لوگوں کا ایک دیرینہ مطالبہ رہا ہے۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ گزشتہ سالوں میں اس صوبے میں تقریباً 9 سال انہوں نے حکومت کی ہے، وفاق میں 3.5 سال حکومت کی ہے، تمام میگا پروجیکٹ فریز کر دیے گئے، منجمد کر دیے گئے۔ یہ کون سی حب الوطنی ہے؟ یہ کون سی عوام سے محبت ہے؟ کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ مانا یہ تھا کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام لایا جائے، پاکستان میں معاشی عدم استحکام لایا جائے، ملک کو زمین بوس کر دیا جائے، اور اس کے بعد انہوں نے حملہ کرنا تھا آپ کے دفاعی نظام پر، تاکہ ملک میں فوج بھی آپس میں لڑے، دفاعی نظام ٹوٹ جائے، ملک کی حفاظت کا آخری حصار وہ بھی ٹوٹ جائے۔ اختلاف ہم نے بھی کیے ہیں، لیکن ہم اختلاف کی حدود کو جانتے ہیں۔ ایک شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ادارے کی ناگزیر حیثیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ ملین مارچ ہم نے بھی کیے، 14 ملین مارچ پورے ملک میں کیے، آزادی مارچ ہم نے اسلام آباد میں کیا، پورے ملک سے قافلے آئے، اور حکومت کے خلاف اشتعال بھی تھا، لیکن ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا، کسی درخت کا ایک پھل بھی نہیں گرایا گیا۔